बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नए वीलॉग के साथ और कुछ ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। पहली ख़बर आपके साथ शेयर ये करनी थी कि एक ब्रिगेडियर साहब जो है वो जेल में तशरीफ़ ले गए हैं और उन्होंने बड़े हमदर्दाना तरीके से इमरान खान को कहा कि वो 9 मई पर माफ़ी मांग लें और उनके साथ मामला सेट हो सकते हैं। तो ज़राए बता रहे थे कि इमरान खान के पास वहीं पे कुरान मजीद पड़ा था। इमरान खान ने कुरान मजीद उठाया और ब्रिगेडियर साहब से कहा कि ब्रिगेडियर साहब, मैं भी इस कुरान पे हाथ रखता हूँ कि मैं 9 मई में मुलविस हूँ या मैं 9 मई का मास्टरमाइंड हूँ और आप भी इस पे हाथ रखें कि 9 मई आपने नहीं करवाया। तो ज़राए बता रहे हैं कि ब्रिगेडियर साहब ने कुरान पे हाथ रखने से माजरत कर ली और चुप करके वहाँ से रवाना हो गए। और इस खबर के जो है वो रावी हैं इम्तियाज़ गुल साहब, यानी आप जानते हैं बहुत मैच्योर और बहुत क्रेडिबल सहाफ़ी हैं, बिल्कुल गैर जानिबदार हैं। ये उन्होंने खबर दी है। उसके बाद ख्वाजा आसिफ, ये ज़बरदस्ती का वज़ीर दिफ़ा पाकिस्तान का फॉर्म 47 पे जीता हुआ है। इन्होंने फुलझड़ी छोड़ी है कि इमरान खान अमेरिका के कंधों पर सवार होकर इक़्तिदार में आना चाहते हैं। तो ख्वाजा साहब से अर्ज़ ये करनी थी कि ख्वाजा साहब, 8 फरवरी को अमेरिकियों ने वोट डाले थे पाकिस्तान में। जब ऊपर आपने MNA का निशान और रखा, नीचे 2 MPs के निशान अलहदा-अलहदा रखे और लोगों ने गैरत खाकर उस एक एक निशान को ढूंढा और इमरान खान को 2/3 अक्सरियत दी और आपको रेहाना डार ने खाक चिटवाई। तो इमरान खान अमेरिका के कंधों पर सवार होकर आना चाहते हैं इक़्तिदार में। वो आप यानी PDM की तरह तो नहीं है। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड आपको याद होगा, जिसने ट्विटर फाड़ दिया था और कितने दिन तक वो टॉप ट्रेंड करता रहा था। बहरहाल ख्वाजा आसिफ, आप जानते हैं, मैं कई दफ़ा तशरीह कर चुका हूँ कि लोगों को बवासीर जो है ना वो किसी और जगह पे होती है। ख्वाजा साहब की बदकिस्मती है कि ख्वाजा साहब के मुँह में बवासीर है। उसके बाद एक वाक़या आपसे शेयर करना है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अब्दुल वहीद काकड़, ये जो है ना वो ग्रेस से वापस गए थे। और ग्रेस से क्यों वापस गए थे ये आपको वाक़या सुनाता हूँ। और इस वाक़े के रावी हैं मजीद निज़ामी साहब। मजीद निज़ामी साहब को आप जानते होंगे, मरहूम नवाए वक्त के बानी थे, ओनर थे। वो एक दफ़ा जो है ना GHQ में अब्दुल वहीद काकड़ से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलने गए। तो आर्मी चीफ ने उनका इस्तकबाल किया और साथ जो है ना एक लंबी लाइन थी जर्नैलों की, जिनके साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उनका तारुफ करवाया। तो काकड़ साहब ने वहाँ पे कहा मजीद निज़ामी को कि सर मैं एक्सटेंशन ले लूँ। तो मजीद निज़ामी कहते हैं कि मैंने उन्हें बताया कि जनरल साहब, ये जितने भी जर्नैल खड़े हैं ना, ये सारे तरक्की का इंतज़ार कर रहे हैं। आप एक्सटेंशन लेंगे ना, आप इन सब का हक मारेंगे, आपको एक्सटेंशन नहीं लेनी चाहिए। फिर निज़ामी साहब कहते हैं कि जनरल साहब जो है मुझे पकड़ के अपने ऑफिस में ले गए और अपने ऑफिस में जाते ही उन्होंने मुझे कहा कि मेरी मिसेस कहती हैं कोई काम भी कर लेना, एक्सटेंशन नहीं लेना। तो निज़ामी साहब ने हंसते हुए कहा कि जब आप घर जाएं तो अपनी मिसेस को मेरी तरफ से आपने सलाम करना है, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा ज़हीन और सियाणी हैं। ये निज़ामी साहब ने वाक़या बयान किया। अब्दुल वहीद काकड़ वो चीफ थे जिन्होंने नवाज शरीफ से भी इस्तीफ़ा दिलवाया था और गुलाम इसहाक़ खान से भी इस्तीफ़ा दिलवाया था, यानी उन्होंने भी उंगल दी थी लेकिन एक्सटेंशन नहीं ली थी, इसलिए आज तक उनका कोई नाम नहीं लेता, वो घर चले गए थे। उसके बाद एक और आपको जो है ना वो खबर सुनानी है। मुनीफ फारूक, आप इन लोगों का लेवल चेक करें, ये सीनियर तजिया निगार हैं, ये टीवी पे बैठ के लोगों की राय बनाते हैं। इन्होंने ताज़ा इरशाद फरमाया है कि अगर इमरान खान को छोड़ दिया गया ना, इमरान खान बैरून मुल्क चले जाएंगे और वहाँ YouTube पे वीलॉग करेंगे और 10 से 15 हज़ार डॉलर महीना कमाएंगे। ये मुनीफ फारूक कह रहा है, क्योंकि ये लोग खुद फॉर सेल हैं, इन लोगों में गैरत नाम की कोई चीज़ नहीं है। यानी मुनीफ फारूक को नहीं पता कि जब इमरान खान के लेडी डियाना के साथ जो है ना
وہ دوستی تھی نا، اس وقت میرا خیال ہے منیب فاروق اپنے باپ کے گھٹنوں میں تھے۔ جب جمائمہ گولڈ سمتھ کے ساتھ جو ہے وہ شادی ہوئی عمران خان کی، جو 7ویں نمبر پہ امیر خاندان تھا، تو اس وقت میرا خیال ہے منیب فاروق یہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے کسی لیڈر کا استنجا کرواتے ہوں گے۔ یعنی ان لوگوں کی آپ سوچ دیکھیں، کہاں عمران خان اور کہاں 10,000 اور 12,000 ڈالرز۔ وہ شخص جس شرٹ پہ سائن کر دے، جس بلے پہ سائن کر دے، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنے کی بکتی ہے۔ بہرحال ان کا چونکہ سارا اوڑھنا بچھونا، وہ پیسہ، وہ جو ہے نا عہدہ، وہ ٹائی کوٹ، وہ ٹی وی پہ آ کے بیٹھنا، لوگوں کی خوش آمدیں کرنا، وہ ڈاکٹر اقبال نے جو ہے وہ ایک دفعہ کہا تھا کہ عشق جو ہے نا، عشق وہ ممبر نہیں ہے، عشق پھانسی ہے، پھانسی، عشق پھانسی ہے، ممبر نہیں ہے۔ ممبر تو بہت آسان ہے، میں جہاں بیٹھ کے روزانہ آپ کے سامنے بھاشن نہیں دیتا رہتا، تو میں عمران خان کے برابر ہوں۔ 72 سال کی عمر میں کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ؟ جن لوگوں نے صبح فجر پڑھی اور میں رضائی میں سوتا رہا، میں اور وہ برابر ہیں۔ اس سردی میں جنہوں نے فجر پڑھی وضو کر کے ٹھنڈے پانی سے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان لوگوں کی کل جائیداد ہی ڈالر ہیں، 12,000 ڈالر، 10,000 ڈالر، اور یہ عمران خان کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ تو آپ کو بتانا یہ تھا، آپ نے یاد رکھنا ہے، نئی نسلوں کو بتانا ہے کہ عشق ممبر نہیں ہوتا، عشق پھانسی ہوتا ہے، دار ہوتی ہے۔ 4 خلفاء میں سے 3 خلفاء چھری کی نظر ہوئے، جانتے ہیں نا آپ؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کس کی نظر ہوئے؟ خنجر کی نظر ہوئے، تلوار کی نظر ہوئے۔ عشق دار ہوتا ہے، عشق پھانسی ہوتی ہے، عشق ممبر نہیں ہوتا۔ لیکن یہ باتیں منیب فاروق کو یا سہیل وڑائچ کو، آج سہیل وڑائچ نے کالم لکھا ہے کہ عاصم منیر جو ہے نا وہ امید کا نام ہے اور عمران خان بربادی کا نام ہے۔ کون سی امید؟ آپ مجھے بتا دیں پاکستان کے کیا حالات ہیں۔ لیکن بہرحال یہ لوگ ایسا جو ہے نا وہ کرتے رہتے ہیں۔ عمران خان نے کہا تھا کہ ایک تو یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، دوسرا کوشش بھی نہیں کرتے۔ اب تازہ مثال یہ ہے کہ سیکرٹری صاحب نے فرمایا ہے کہ لوگ نیٹ کم سے کم استعمال کریں تاکہ نیٹ پہ بوجھ کم ہو۔ اندازہ کریں، یہ اسمبلی میں کہا ہے کہ اس سے بوجھ کم ہو۔ بہرحال جی اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور آپ کو اگلی خبر بتاتے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ ڈی چوک کا ایک اور شہید، یعنی ملک ادریس، بہت سونا جوان، یہ قریبی ساتھی تھا زلفی بخاری کا، اور ان کے بارے میں آپ کو ایک اہم بات بتاتے چلوں کہ جب سے عمران خان جیل گئے، یہ جوان یہ روزے رکھ رہا تھا، نفلی روزے عمران خان کی رہائی کے لیے۔ یہ ڈی چوک میں زخمی ہوا اور کل زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یہ جو ہے نا ملک ادریس وہ شہید ہو گیا، اور ہمیں بہت افسوس ہے، ہمیں لواحقین کے ساتھ ہمدردی ہے۔ بہرحال سوال پھر وہی ہے کہ گولی کیوں چلائی۔ اس کے بعد آپ کو بتانا تھا کہ جو کل میں نے ویلاگ میں کہا تھا کہ مالک ٹنڈا کہہ رہا ہے، منیب فاروق کہہ رہا ہے کہ فیصلہ نہیں آئے گا القادر ٹرسٹ کا، تو فیصلہ نہیں آیا۔ جج نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ 6 جنوری کو آئے گا، کیونکہ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ تو رانا ثناءاللہ نے کہا ہے، بلیک میلنگ دیکھیں کہ جی اگر مذاکرات جو ہے نا کامیاب ہو گئے تو عمران خان کو سزا نہیں دی جائے گی، اور اگر نہ ہوئے تو عمران خان کو سزا سنا دی جائے گی۔ یہ عاصم منیر صاحب امید کی کرن ہے، رانا ثناءاللہ نے کہہ دیا ہے۔ بہرحال وہ فیصلہ اب جو ہے وہ 6 جنوری تک چلا گیا، میں نے آپ کو کل بتایا تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو بتانا ہے کہ بیرسٹر گوہر یہ ہمیشہ درمیان سے نکلتے ہیں، پتہ نہیں کیوں چیئرمین بنے ہیں۔ استغاثہ انہوں نے دائر کیا تھا بڑی محنت سے، شہباز شریف، محسن نقوی
اور ख्वाजा आसिफ अता तारड़ इनके खिलाफ तो पहले भी ये पेश नहीं हुए, आज फिर उसकी समाअत थी और बैरिस्टर गौर गैर हाजिर थे। अब अदालत ने मजीद इसको आगे कर दिया है। बहरहाल बैरिस्टर गौर खुद बता सकते हैं। अनीस सत्ती बड़ा खूबसूरत नौजवान जो है वो शहीद हुआ डी चौक में, मेरा ख्याल है मरी से ताल्लुक था। इसके भाई और कज़न ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी और मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की तो एक थानेदार और एक डीएसपी ने अनीस सत्ती के कज़न को और अनीस सत्ती के भाई को अगवा कर लिया है। यकीन करें कि करबला का वाक़या सुन के ना मैं बड़ा हैरान होता था कि यार ये किस तरह हो सकता है कि 72 लोगों को शहीद किया जाए, जिसमें 6 माह का बच्चा भी हो। अब यकीन आ गया कि हुआ होगा। यकीन तो पहले भी था लेकिन अब यकीन और पुख्ता हो गया है कि ये हुआ होगा। यानी उसके वालिद का बयान आया है, जवान बेटा शहीद हो गए और जो एक बेटा और कज़न वो गए हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने, उनको अगवा कर लिया गया है। ये खबर है। उसके बाद जो है वो आपको खबर देनी थी कि जो है वो बैरिस्टर गौर की आपको मैंने जो है ना वो ये कुछ जो है वो खबरें थी। अब अपने जो है ना, हाँ एक और खबर है, ये जिस तरह नून लीग खुद हर चीज़ में 2 नंबरी करती है, इन्होंने जो है ना वो कहा है कि जो रिचर्ड ग्रिनल हैं उनका ट्वीट जो है वो उनका ट्विटर वो नकली है जिनसे ट्वीटें हो रही हैं। तो बहरहाल वो सबूत पेश कर दिया गया है कि वो ट्विटर रिचर्ड ग्रिनल का है, क्योंकि उसी ट्विटर को टैग किया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप ने, जब डोनाल्ड ट्रंप सदर थे। लेकिन ये अपने आप को जो है वो अपनी तरह, हर किसी को अपनी तरह समझते हैं। एक और आखिरी खबर है कि मरियम नवाज ने कहा है कि बाहर के लोग जो है ना वो अच्छी तरह हमें ट्रीट नहीं करते, पाकिस्तान में हमारी बड़ी इज्जत है। असल में पाकिस्तान में जो आपकी इज्जत है ना वो प्रोटोकॉल की वजह से है। ज़रा प्रोटोकॉल हटाएं ना और लोगों में जाएं, आपको यहाँ भी पता चल जाए, जहाँ पे लोग आपको सुनाते हैं वहाँ पे जमहूरियत है, वहाँ पे मोहसिन नकवी नहीं है, वहाँ पे पंजाब पुलिस नहीं है, यहाँ आप जो है ना मंसूर अली खान को दिल भेजती हैं नानी होकर, तो वहाँ तो जमहूरियत है। आपने कोशिश की ना वहाँ मुकदमा दर्ज कराने की कि उस लानती उस खंजीर कादी फायदी सब पे हमला हो गया है, तो वो बत्ती बना के लंदन पुलिस ने दे दिया आपको वापस। तो इज्जत यहाँ भी आपकी नहीं है बीबी। हाँ, यहाँ पे पंजाब पुलिस है, यहाँ पे रेंजर्स हैं, यहाँ पे प्रोटोकॉल है, लिहाजा आपको लगता है कि आपकी यहाँ पे इज्जत है। बहरहाल अब आते हैं जो है ना 1978, मेरे पास 7 लाख फौज है और मेरे पास सावाक है। सावाक खुफिया एजेंसी थी, ये क्या चक्कर है। फिर उसके बाद हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात, आज पहला दिन था, इस पे कुछ बात करेंगे। चीफ जस्टिस याया आफरीदी सफ़रनामा लिखेंगे, वो बड़े मुतासिर हैं मुस्तनज़र हुसैन तारड़ से, इसलिए आजकल वो दूर दराज इलाकों में घोड़े पे सफ़र करते हुए नज़र आते हैं। और ये भी आपको बता दूं कि याया आफरीदी वो पोलो के चैंपियन भी रहे हैं। इस पे मतिउल्लाह जान ने क्या तबसरा किया है वो आपके सामने रखता हूं। और क्या पाकिस्तान अंटार्कटिका या अंटार्कटिका में वाक़े है? ये बरआज़म आप जानते हैं कि ये पूरा बरआज़म जो है ये जमा हुआ है, अंटार्कटिका या कटिका जो भी आप तलफ़ुज़ कर लें। 7 बरआज़मों में यहाँ पे तजर्बात करते हैं जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, लेकिन टेम्परेचर इस तरह है कि यहाँ पे कोई मखसूस मुल्क या कोई मखसूस या मुस्तकिल बस्ती नहीं है। तो क्या पाकिस्तान अंटार्कटिका में वाक़े है? ये बात मैंने क्यों की? ये बात मैंने इसलिए की कि रात को यूरोपीय यूनियन ने जो मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले हैं उन पर शदीद तशवीश का इज़हार किया है। अब आप यूरोपीय यूनियन ये ज़हन में रखें कि पाकिस्तान को GPS प्लस का स्टेटस हासिल है। अब ये क्या होता है? ये तकरीबन $8 अरब का चक्कर है। और ये $8 अरब हमें क्यों मिलते हैं? क्योंकि हम पे टैरिफ या तो कई चीज़ों पे है ही नहीं, या कई चीज़ों पे है तो बिल्कुल बराए नाम है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे भाई पैसे कमाते हैं, ज़र मुबादला कमाते हैं, हमें खुशी है, वो टेक्सटाइल वाले हैं, यानी कपड़े वाले, वो बरामद करते हैं।
اب آپ نے اتنے معاہدوں پہ سائن کیے ہوئے ہوں، آپ دنیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، پہلے اقوام متحدہ نے آپ کو خبردار کیا، پھر امریکن کانگریس نے آپ کو خبردار کیا، پھر برطانیہ نے آپ کو خبردار کیا، لیکن آپ اپنی جو ہے نا لے میں اور آپ اپنے جو ہے نا وہ اس میں غرور میں تکبر میں آگے بڑھتے گئے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ پورے یورپ میں بالکل شٹ ڈاؤن ہے، کیونکہ 31 تک نا یہ جو پاکستان میں گورے ہیں یہ بھی باہر چلے جاتے ہیں۔ کرسمس، وہ کرسمس کو اس طرح مناتے ہیں جس طرح ہم عید الفطر کو مناتے ہیں، جوش و جذبے سے اور جوش و خروش سے، یہ اس سے بھی زیادہ مناتے ہیں۔ یعنی یہ جو کرسچین برادری ہے، یہاں کے بھی سفارتکار اپنے ملکوں کو چلے جاتے ہیں، انہوں نے چھٹیوں کا بھی انتظار نہیں کیا، انہوں نے دفتر کھلوایا اور رات کو انہوں نے بم شیل پھاڑ دیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ ادھر سے آپ جی پی ایس جو ہے نا پلس انجوائے کر رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ کو یو ایس ایڈ مل رہی ہے، یو کے ایڈ مل رہی ہے، ورلڈ بینک آپ کی مدد کر رہا ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک آپ کی مدد کر رہا ہے، اور آپ دنیا سے کٹے ہوئے ہیں۔ آپ نے ایک بات محسوس کی کہ جو ہے نا وہ کتنے عرصے سے پاکستان میں جو ہے نا وہ پھانسی نہیں دی گئی۔ کچھ لوگوں کو شاید جو ہے نا ممتاز قادری کو یا وہ جو زینب والا کیس تھا، پھانسی آپ نے بہت کم دیکھی ہوں گی۔ پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ یورپی یونین پھانسی کے خلاف ہے کہ سزائے موت نہیں دینی۔ کتنا محتاط ہے پاکستان اس معاملے میں، حالانکہ جن کی پھانسیاں بنتی ہیں ان کو بھی روکی ہوئی ہیں، ان کو ہونی چاہیے پھانسی، اسلام میں بھی ہے، لیکن یورپی یونین کے ڈر سے پھانسی نہیں سنائی جاتی۔ لیکن یہاں اپنی اناج کا مساج کیا جا رہا ہے، اناج کو گنے کا رس پلایا جا رہا ہے، اور ملٹری کورٹس بنا دی گئیں، فیصلے سنا دیے گئے، پتہ ہی نہیں ہے کیا جرم ہے، کیا قانون ہے، کون سی شک ہے، ادھر یورپی یونین نے ٹھوک دیا۔ اب یہ پاکستان کے حامی ہیں یا پاکستان کے خلاف ہیں، جو اپنے چکروں میں اور اپنی اناج کے لیے پورے پاکستان کو واڑ کے رکھ رہے ہیں۔ اب انہوں نے یورپی یونین نے بھی کہہ دیا ہے کہ جی ریوائیو ہوگا مہینے بعد، اور یہ ادھر پھسوڑی پڑی ہوئی ہے، کیونکہ پاکستان انٹارکٹیکا میں نہیں ہے، اب دنیا سے کٹ کر چل ہی نہیں سکتے۔ ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں نا رچرڈ گرینیل کا ٹویٹر جو ہے نا وہ جعلی ہے اور یہ جعلی ہے، ذرا 20 جنوری آنے دیں، 20 جنوری آنے دیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت امریکہ میں 93 ریٹائرڈ جرنیل رہتے ہیں، 93، اور اگر انہوں نے سیز کر دیے اثاثے، خاص کر یہ شریف فیملی، یہ پیپلز پارٹی، اگر اثاثے فریز کرنے پہ وہ آ گئے، اب دیکھیں ان کا کیا ہوتا ہے۔ بہرحال پاکستان انٹارکٹیکا میں نہیں رہتا۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ نے ہر معاہدے پہ دستخط کیے ہوئے ہیں، یورپی یونین نے ان کی منجی پیڑھی ٹھوکی ہے اور صحیح کر کے ٹھوکی ہے، چھٹیوں کا بھی انتظار نہیں کیا۔ بہرحال آپ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ یا افریدی صاحب وہ آج کل جی خانپور اور صادقآباد اور سانگڑ، ادھر اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے، ڈی چوک میں کیا ہوا، عدلیہ کے ساتھ کیا ہوا، 26ویں ترمیم کے ساتھ کیا ہوا۔ یا افریدی 20 گاڑیوں کا قافلہ لے کر، ظاہر ہے پٹرول سرکاری ہے جی، ڈیزل سرکاری ہے، ڈرائیور سرکاری ہیں، جس ہوٹل پہ کھانا کھاتے ہیں وہ سرکاری ہے، اور جو ہے نا وہ جہاں راتیں کرتے ہیں وہ سرکاری ہے، پوری بیوروکریسی حرکت میں ہے، الاؤنسز بڑھ گئے ہیں، تنخواہیں بڑھ گئے ہیں۔ صرف ایک کام نہیں کرنا، انصاف، اپنا کام نہیں کرنا۔ پاکستان کا مسئلہ نمبر 1 کیا ہے؟ کوئی بھی بندہ اپنا کام نہیں کرتا، وہ ادھر پھر رہا ہے، اس نے سفرنامہ لکھنا ہے۔ متی اللہ جان نے کہا ہے کہ سر کورٹ روم نمبر فارغ پڑا ہے، اس میں بھی پلیز کچھ گھوڑے باندھ دیں۔ ظاہر کورٹ روم نمبر 1 میں چیف بیٹھتا ہے نا، یہ ویسے بھی حادثاتی چیف جسٹس بنے، ان کا 3را نمبر تھا، انہوں نے حق مارا جسٹس منصور کا، جسٹس منیب کا، ادھر گھوڑوں کی سواری کر رہے ہیں۔ تو واقعی متی اللہ جان کے مطابق کوئی 7-8 گھوڑے کورٹ روم نمبر 1 میں بھی باندھ دیں، اتھے وہ لڈاں کرین، اتھے وہ موتر کرین، جیڑی وہ کرسی ہے، کیونکہ پہلے اس پہ وہ لانتی بیٹھا تھا۔ یہ یعنی پاکستان میں سب سے بڑی سیٹ ہے اگر سمجھی جائے چیف جسٹس، وہ دورے کر رہے ہیں، وہ گھوڑوں کی سواری کر رہے ہیں، وہ موجیں کر رہے ہیں۔ پاکستان میں جو حالت ہے، جو نچلی عدالتیں کر رہی ہیں، نچلی عدالتیں، آج فیصلہ ہونا تھا، آج فیصلہ نہیں ہو رہا، آدھی رات تک عدالتیں لگ رہی ہیں، مرضی کے جج لگائے جا رہے ہیں۔ یا افریدی کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سفرنامہ لکھوں گا، جس طرح مستنظر حسین تارڑ لکھتے ہیں۔
اس کے بعد جی ہے ہمارا آج حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات کا پہلا دور تھا. اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلنا, کیونکہ نون لیگ پہلے ایکٹیو ہو گئی ہے کہ کسی طریقے سے بھی یہ مذاکرات کامیاب نہ ہوں. اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو کدھر گئی نون لیگ, کدھر گئی پیپلز پارٹی؟ پہلا دور ہوا, اب اگلا دور 2 جنوری کو ہوگا. لیکن وہ میدان میں آ گئے ہیں کہ یہ این آر او نہیں دیا جائے گا, عمران خان کو رہا نہیں کیا جائے گا, اور جو ہے نا 9 مئی کو معاف نہیں کیا جائے گا. یہ سارا کچھ جو ہے وہ پہلے کہنا سارے خواجہ آصف, وہ طلال چودھری, وہ کہنا شروع ہو گئے, اور واقعی اس مذاکرات سے کچھ نہیں نکلنا. ان کے ہاتھ میں ہے کیا؟ یعنی یہ تو جعلی ہیں, یہ تو قبضہ گروپ ہیں, انہوں نے تو بندوق کے زور پہ ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہے. اب طالبان یا ٹی ٹی پی کو کیوں برا کہتے ہیں کہ جی وہ آئین نہیں مانتے؟ یہ آئین مانتے ہیں. یہ کس آئین کے تحت وزیر اعظم ہے؟ یہ کس آئین کے تحت صدر ہے؟ یہ کس آئین کے تحت یہ رانو وزیر اعلیٰ ہے؟ آج اسلام آباد میں آپ اس کا حلیہ دیکھتے لگتا تھا سچ مچ کی وزیر اعلیٰ ہے. ایک تو ان کو بہروپ بدلنا, بھیس بدلنا, لباس, میک اپ, وہ ان پہ ختم ہے. یقین کریں جس طرح یہ کرتی ہے, وہ سچ مچ کی وزیر اعلیٰ بنی ہوئی ہے. وہ یعنی پنجاب کا خزانہ بانٹے جا رہی ہے. کبھی کون سی اسکیم, کبھی کون سی اسکیم, کبھی میر شرافت سے ہاری ہے. دیکھیے ایسی بستی پوری دنیا میں. تو یہ مذاکرات جی کچھ بھی نہیں ہوں گے. یہ صرف ٹائم لیا گیا ہے. عمران خان نے سول ڈس اوبیڈینس کی کال دینی تھی, اس کو ٹالا گیا ہے. بلیک میل کیا جائے گا, ڈرایا جائے گا, ملٹری کورٹ سے ڈرایا جائے گا. ادھر یورپی یونین کا آپ کو بتا دیا, اس سے ملک بڑھے گا, اس سے ٹیکسٹائل انڈسٹری بڑھے گی, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ بڑھتا ہے, بڑھ جائے. 71 میں ٹوٹ گیا. آپ کو بار بار جرنیلوں کا نام بتا چکا ہوں کہ جی کہا گیا حمود الرحمان کمیشن میں کہ ان کو سزا دیں, کسی نے پوچھا ہی نہیں. بہرحال یہ ویسے مذاکرات ہیں, یہ ویسے بیٹھنا ہے. اس کا اعلامیہ بھی جاری ہو گیا ہے کہ اب 2 جنوری کو مذاکرات ہوں گے, اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. اس میں سے نکلنا کخ بھی نہیں ہے. اور نون لیگ جو ہے وہ ٹرولنگ کرتی رہے گی. عمران اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جس دن مذاکرات, جس دن معاملات بہتر ہوئے, جس دن برف پگھلی, ان کو یا تو یہ جائیں گے جدے, یا یہ جائیں گے جو ہے نا برطانیہ, اور یا یہ جائیں گے جیل. ان 3 کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے. اسد اللہ خان نے بھی رپورٹ کی ہے کہ ان کی 3 منزلیں ہیں. یہ جو آپ حکمران بنے پھر رہے ہیں نا, 3 منزلیں ہیں. اور صاحبزادہ حامد رضا نے کہا ہے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے ہم سود سمیت جی کریں گے, ہمیں موقع ملا تو. کوئی معافی شافی نہیں ہے. جو کچھ انہوں نے کیا ہے ہم ان کے ساتھ کریں گے. 1978 میں شاہ ایران نے ملٹری اکیڈمی ایران میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میرے پاس جو ہے نا وہ 7 لاکھ فوج ہے, میرے پاس ساواک ہے. ساواک اس کی انٹیلیجنس ایجنسی کا نام تھا. اور ساواک والے یعنی 2 ٹانگیں اس طرح کر کے نا تو بندے کو چیرتے تھے. ایک ادھر جو ہے نا گاڑی باندھ دی, ایک ادھر گاڑی باندھ دی, گاڑیاں چلا دی, درمیان سے بندے کو چیرتے تھے. اور پھر یہ ساواک والے یہ بندے کو کاٹ لگا کے تو کئی بندے ان پہ جو ہے نا نمک اور مرچیں ڈالتے تھے. یہ ساواک والے, یہ ابھی حالات دیکھ لیں آپ کے سامنے. شاہ ایران نے کہا کہ جی میرے پاس 7 لاکھ فوج ہے, میرے پاس ساواک ہے, ہم نے سسٹم پورا بنا دیا ہے. اور علی عباس سویدہ یہ وزیر اعظم ہے, ہر روڈ پہ جو ہے نا وہ کسنگ ہو رہی ہے, ہر روڈ پہ سیکشول ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, اور ہر کوئی جو ہے نا یہاں پہ خوش ہے. جو 4 لاکھ مخالفین تھے, 4 لاکھ ان کو اغوا کر لیا گیا ہے, ان کو بند کر دیا گیا ہے. یا ہماری مرضی کے بغیر کوئی سانس نہیں لے سکتا. آپ یہ اندازہ کریں کہ 2 جرنیلوں, شاہ ایران کے 2 جرنیلوں کے بیٹوں نے آپس میں شادی کی, بیٹوں نے. اور وہ سرکاری تقریب تھی, سرکاری تقریب. اس میں شاہ ایران موجود تھا, اس میں سارے جرنیل موجود تھے. ایک جرنیل کا بیٹا, دوسرے جرنیل کا بیٹا, انہوں نے شادی کی اور وہ سرکاری تقریب تھی. طاقت دیکھیں, غرور دیکھیں. شادی ہوئی, شاہ ایران نے شرکت کی اور بڑی تعریف کی کہ یہ نیا ٹرینڈ ہے. ان 2 بچوں نے بڑا اچھا, لڑکوں نے فیصلہ کیا ہے آپس میں شادی کرنے کا, ہم ترقی یافتہ بن گئے, سو اینڈ سو. یہ ہے 78 کا خطاب. اور ساواک نمک ڈالنے والی, 4 لاکھ بندہ غائب کرنے والی. 79 میں
आयतुल्लाह खुमैनी आ गए। ये इनको बता रहा हूं ताकतवरों को। फिर इसने शायरान ने अनवर सादात को लिखा दुनिया के सबसे बड़े भिखारी की तरफ से, क्योंकि कोई मुल्क जो है वो ये कहते हैं ना अमेरिका से कुछ नहीं होगा, अमेरिका ने हाथ उठाया, कोई मुल्क दफनाने के लिए जगह देने को तैयार नहीं था, दफनाने के लिए। अनवर सादात से रुका लिखा, क्योंकि घर वाली मिस्री थी कि जी कब्र के लिए जगह दे दें। एक वीरान मकान में अनवर सादात ने जब कैंसर से मरा शायरान, तो एक वीरान मकान में कब्र की जगह दी, वहाँ पे दफनाया। और अनवर सादात ने कहते हैं कि 30-35 दिन उस कब्र पे पैरा लगाया कि कोई आकर शायरान का हशर नशर न कर दे, हशर नशर। और सुहेल बड़ाच कहते हैं कि जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं वो उम्मीद हैं और इमरान खान बर्बादी है। ये मैंने आपको रज़ा शाह की कहानी सुना दी। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।